بلکہ بنا کر بھیجا ہے۔ آنے کے بعد نبی نہیں بنے۔ میں اس محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں کہ جس کے ہاتھوں کی نرمی ہم تو راہ تھوڑے کم ہو جائے، حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی، حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی، لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا پانی۔ پانی کی تو دراصل شیخ کو ضرورت ہی نہ تھی، ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پانی۔ دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے نہر فرات، لب معصوم پہ خود دوڑ کے آتا پانی۔ زمزم آپ کو کہہ کے روکا تھا حاجرہ نے، مگر رگڑتے ایڑیاں اصغر کسی حاجرہ سے نہ رکتا پانی۔ اب پانی پی لیجئے تاکہ میں جشن پڑھ لوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ کسی اور نے بھی پانی پینا ہے تو جشن ہے، مسکراہٹ جشن میں مسکرانا عبادت ہے، تو ٹھیک ہے مسکرائیے آپ بھی اور میں آپ کو دیکھ کے۔ جس محمد مصطفیٰ کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کے ہاتھوں کی نرمی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس کے ہاتھ اگر پتھر کی سختی پہ پڑیں تو وہ بھی کلمہ پڑھ دیتا ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر وہ کڑوے کنویں کے پانی کے منہ میں تھوک دیں، کسی کڑوے پانی کے کنویں کے منہ میں اگر محمد تھوک دیں تو وہ شیرینی میں بدل جاتا ہے۔ میں کیا محمد مصطفیٰ کی شان پڑھوں، میں کیا ان کے قصیدے بیان کروں، میں کیا ان کی عصمت کے اوپر بیان کروں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں مجھ سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا، ارے جس کے نوکروں میں علی ہو وہ غریب نہیں ہوتا۔ جس کی غلامی پہ علی فخر کریں۔ جس کی غلامی پہ علی فخر کریں وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی کیا شان پڑھوں گا، اور میں دل میں یہ سوچتا آ رہا تھا کہ مجھ سے پہلے اگر کسی نے کوئی کلام پڑھا تو بات ادھر سے آگے بڑھے گی، اور وہ معراج پہ اور رسول اللہ کی خلقت پہ اور خدا کے تذکرے کی باتیں ہو رہی تھی۔ برادران اہل سنت کی کتاب توجہ رکھیے گا، بس میں تھوڑی تمہید مان لوں۔ مالی الستین، برادران اہل سنت کی کتاب، وہاں سے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ نے آدم کا مجسمہ بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی تو آدم پروردگار سے ہم کلام ہوئے، پروردگار تو نے مجھے بنایا ہے اپنا شاہکار، تو پروردگار کیا مجھ سے بھی پہلے کسی کو بنایا؟ پروردگار نے کہا نہیں، آدم تو سب سے پہلی مخلوق ہے۔ آدم نے تکبر کیا، پروردگار تیری پہلی مخلوق میں ہوں۔ پروردگار نے کہا ہاں آدم پہلا بشر تو ہے۔ آدم نے جیسے ہی خوشی میں سر اٹھایا، فرآ خمسۃ انوار رکعا وسجدا، آدم نے 5 نور دیکھے جو کبھی رکوع کرتے تھے، جو کبھی سجدے کرتے تھے۔ پروردگار سے پھر سوال کیا، پروردگارا تو نے تو کہا تھا کہ میں سب سے پہلی مخلوق ہوں، لیکن پھر یہ 5 نور کیسے ہیں؟ تو آدم اپنا سوال دوہرا، کہ یا رب حل خلقت من قبلی دینا احدا، پروردگار مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے بنایا؟ تو نے کہا تھا نہیں بنایا۔ اللہ نے کہا آدم جواب اب بھی یہی ہے، تجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے نہیں بنایا۔ کہ پروردگار یہ 5 نور، کہ آدم سوال مٹی کا کرتے ہو، پوچھتے ان کے بارے ہو، جو مٹی سے بنے وہ تجھ جیسے ہیں، جو میرے نور سے بنے وہ بنجر جیسے۔ سے بنے وہ تجھ جیسے ہیں، جو میرے نور عظمت سے بنے وہ مجھ جیسے ہیں۔ پروردگار انہیں
تو نے اپنے نور سے بنایا؟ پروردگار یہ تیرے نور سے بنے ہیں۔ پروردگار نے کہا کہ تو نے ان کی عظمت سنی ہی کہاں ہے؟ پہلی مجلس فضائل اہل بیت کی ذاکر خود اللہ ہے۔ آدم، ملائکہ اور اللہ میں دنیا کی پہلی گفتگو۔ ارے جس کائنات کا آغاز ہی محمد اور ان کے بچوں کے فضائل سے ہو، پہلی گفتگو سامع ملائکہ، آدم اور اللہ کا آپس میں ہم کلام ہونا۔ پروردگار ان کی اتنی عظمت تو نے اپنے نور سے بنا دیا۔ مالی السبتین سے راجران اہل سنت کی کتاب۔ پروردگار نے کہا آدم اگر میں بتاؤں تو نے عظمت سنی نہیں ہے۔ لولاہم لما خلقت القلم لولاہم لما خلقت الکرسی لولاہم لما خلقت السماء لولاہم لما خلقت الارض لولاہم لما خلقت الطیور۔ آدم اگر یہ نہ ہوتے پرندوں کے پروں میں طاقت پرواز کیوں دیتا؟ آدم اگر یہ نہ ہوتے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی مچھلیوں کے بدلتے ہوئے رنگ، میں اللہ یہ مچھلیاں کیوں بناتا، یہ آسمان کیوں بناتا، یہ زمین کیوں بناتا، یہ لوہ کیوں بناتا، یہ قلم کیوں بناتا، یہ چرند کیوں بناتا، یہ پرند کیوں بناتا؟ لولاہم لما خلقت الجنت والنار۔ آدم اگر یہ پانچ نہ ہوتے پھر نہ میری جنت ہوتی نہ میری جہنم ہوتی۔ آدم تعجب میں آئے، پروردگار یہ نہ ہوتے تیری جنت بھی نہ ہوتی تیری جہنم بھی نہ ہوتی۔ تو آدم سن، لو لماہم لما خلقتک یا آدم، آدم اگر یہ نہ ہوتے پھر تو بھی نہ ہوتا۔ لولاہم لما خلقتک یا آدم۔ آپ کہتے ہیں کہ وسیلہ آدم کی خلقت کا اہل بیت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آل محمد انبیاء سے افضل ہے، ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ بات اس سے بھی آگے کی ہے، افضل بھی مر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر نبی اور علی نہ ہوتے نہ آدم ہوتا نہ عیسیٰ ہوتا۔ میں فرائض الصدیقین کی ایک اور روایت پڑھوں کہ جب کسی نے رسول اللہ سے پوچھا تھا نبیوں کو نبی کس بات پہ بنایا گیا، انہیں نبی بنایا کیوں؟ کہا بس اللہ نے ان سے دو وعدے لیے، جو کرتا گیا نبی بنتا گیا۔ کہا اللہ نے کون سے دو وعدے لیے؟ دیکھا ایک اللہ نے اپنی توحید کا لیا، دوسرا اقرار ولایت علی کا وعدہ لیا۔ یا آدم فَإِذَا لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَتَوَسَّلْ بِهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ۔ آدم یاد رکھ، پہلا سبق جو آدم کو اللہ نے پڑھایا، آدم کے بچے نہ بھولیں۔ اے آدم اگر زندگی میں کوئی مشکل آئے فَتَوَسَّلْ بِهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ، میری بارگاہ میں اکیلے نہ آنا۔ ابو البشر ہمارا باپ ہے آدم۔ ارے ہمارے باپ نے بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو علی کے وسیلے سے مانگتا ہے۔ جب بھی میری بارگاہ میں آؤ خالی ہاتھ نہ آنا۔ فتوسل بہؤلاء الخمسہ، بس مجھے تم پنجتن کا وسیلہ دینا، جو تو مانگے گا میں وہ عطا کر دوں گا۔ نہیں تو عزتی و جلالی، اور مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلالت کی قسم، جو ان کو چھوڑے گا فَأُدْخِلُهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي، مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے کتنے سجدے کرتا ہے، میں جہنم میں پھینکوں گا۔ صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت پہ۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، اور آج یہ ویسے کی جاتی ہے ایک مجلس اور جشن میں سارا کوئی سمیٹنا مشکل ہے، دو صادقوں کا، اور وہ اس سے پہلے عزیز مصرع پڑھ رہے تھے کہ ہزار سچ سے صادق ہے کلام صادق کا، ہر سچ سے صادق ہے کلام صادق کا۔ ہزار سچ کی کیا مجال کیا ہے آل محمد کے سچ سے زیادہ ہو، بلکہ جو ان کی زبان سے نکلے وہ سچ ہے، باقی کائنات جھوٹی ہے۔ جو یہ کہہ دیں، چھٹے مولا نے کیونکہ جشن صادقین ہیں، سفر پہ قافلہ جانے لگا، میں بڑی رک کے یہ بات کہوں گا، سفر میں قافلہ جانے لگا، مولا نے کہا نہ جاؤ۔ کہا کہ مولا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا موسم بدلنے والا ہے، جس جگہ سے تم گزرو گے وہاں پہ سردیاں زیادہ ہوں گی،
تمہارے قافلے کے 29 لوگ مر جائیں گے۔ کیا مولا ہمارے ساتھ ماہر نجوم ہے، ہمارے ساتھ ماہر ارضیات ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ مولا نے کہا جاؤ۔ جب قافلہ واپس آیا تو مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا 29 ہی تھے۔ مولا نے کہا کہ میری بات پہ صداقت کا علم ہو گیا؟ کہا مولا آپ کیسے جانتے تھے؟ کہا کہ میری زبان میں اللہ کی زبان ہے، میں جانتا تھا 29 تھے، اگر 29 نہ بھی ہوتے میں نے کہہ دیا ہے تو ہو جاتا تھا۔ اور یہ محمد مصطفیٰ کے جس طرح یہ روشنیاں، میں بس اختصار کر رہا ہوں، یہاں پہ کل یہ اہتمام نہیں تھا، سپیکر نہیں تھے، یہ لائٹیں نہیں تھی، یہ مجمع نہیں تھا، یہ صفحے نہیں تھی، اور اگلا کل آئے گا شاید نہ نہیں ہوگی کل، یہ نہ ہونا۔ یہاں سے ایک بندہ گزرا آج، اس نے مجمع دیکھا، کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ جشن ہو رہا ہے۔ اگلے دن آیا امام بارگاہ خالی، اب کیا ہے؟ لوگ کیوں نہیں ہیں؟ کہا جشن ختم ہو گیا ہے۔ یہ چیزوں کا موجود ہونا دلیل ہے جشن ہے، اور چیزیں ختم ہو جائیں تو سمجھو جشن ختم ہو گیا۔ ساری زندگی محمد زندہ ہیں یا مردہ ہو گئے ہیں، ویسے کرنا چھوڑ دو۔ اللہ نے کہا زمین بنائی ہے محمد کے لیے، آسمان بنایا ہے محمد کے لیے، زمین بنائی ہے محمد کے لیے، پرندوں کو طاقت پرواز دی ہے محمد کے لیے۔ زمین اور آسمان اگر باقی ہے تو محمد زندہ ہے، جب محمد مرے گا کائنات تباہ ہو جائے گی۔ سرکار قیامت سرکار قیامت حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، سرکار ابو طالب زندہ باد، نعرہ حیدری۔ اگر کو ایسی ہستی نہ ملے گی، بندہ تو مل جائے گا، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی بات ہے، سایہ نہ ملے گا۔ آپ نے یہ جو شعر پڑھا ہے کہ محمد کا سایہ نہیں ملے گا، کوئی روئے زمین پہ یہ جرات کر سکتا ہے کہ میں محمد جیسا ہوں؟ جتنے سے جتنا بڑا رتبہ ہو کسی غوث کا، کسی قطب کا، کسی ابدال کا، کسی صحابی کا، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں محمد جیسا ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں محمد کہہ سکتے ہیں کہ علی مجھ جیسا ہے، علی مجھ جیسا ہے، الحسن والحسین منی، حسین منی، علی منی، فاطمہ منی۔ علی مجھ جیسا ہے، حسن مجھ جیسا ہے، حسین مجھ جیسا ہے، علی اور علی کے سارے بچے مجھ جیسے ہیں۔ نبی نے علی کو کہا ہے کہ تو مجھ جیسا ہے، لیکن علی نے پلٹ کے کبھی نہیں کہا اے محمد میں تجھ جیسا، میں تجھ جیسا۔ علی یہی کہتے ہیں میں تمہارا نوکر ہوں، میں تمہارا نوکر ہوں، میں تمہارا نوکر ہوں۔ ارے جسے محمد کہے تو مجھ جیسا ہے، وہ نوکر کہلاتا ہے، اور نوکر کہتے ہیں ہم محمد جیسے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں محمد جیسا۔ اور دنیا میں ہم کسی کو نہیں جانتے تھے، ہم علی کو نہیں مانتے، ہم حسین کو نہیں مانتے، ہم سیدہ کو نہیں مانتے۔ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو دیکھا، اللہ نے کہا جو رسول کریں تم نے وہ کرنا ہے، جو رسول کریں وہ تم نے کرنا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے آپ گھر میں کیا کرتے ہیں تاکہ ہم بھی وہی کریں۔ 73 فرقے کافر کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں، جو آپ گھر میں کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں کریں گے۔ یا رسول اللہ جو آپ مدینہ کی گلیوں میں کرتے ہیں ہم گلی میں کریں گے۔ یا رسول اللہ جو آپ مسجد میں کرتے ہیں ہم مسجد میں وہی کریں گے۔ یا رسول اللہ جیسے آپ سجدہ ادا کرتے ہیں ہم ویسے کریں گے، جیسے آپ خطبہ ادا کرتے ہیں ہم ویسے کریں گے، تاکہ قیامت کے دن ہمارا شمار مسلمانوں میں ہو۔ اور جو محمد کی سیرت بھی عمل نہ کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ 73 فرقے دیکھو، 73 فرقے، 73 قومیں مل کے دیکھو، رسول گھر میں کیا کرتے ہیں، گھریوں میں کیا کرتے ہیں۔ گھر میں دیکھا سینہ محمد کا ہے، سوار کبھی حسن ہوتے ہیں، کبھی حسین ہوتے ہیں،
کو دیکھا. ہم نے کہا تھا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. رسول نے جسے جنت دے دی تو دے دی. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ علی نفس رسول ہے. اب بات آ گئی ہے تو ایک بات سمجھیے گا، میں یہاں پہ توجہات کا طالب ہوں. میں الجھنوں میں نہیں پڑھتا، بحثوں میں نہیں پڑھتا. ہم نے جو حدیث پڑھی کسی نے گھڑ کے آگے بڑھا دی. ہم نے کہا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے. حدیث ملی کہ فلاں پر نالا ہے، فلاں چھت ہے، مان لیا. کوئی حدیث، ہم یہ ممبر پہ میں ایک لمحے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی حدیث غلط نہیں ہے. ویسے حدیثیں ٹھیک ہوتی ہیں، راوی غلط ہوتے ہیں. یہ راویوں کا مسئلہ ہے. دنیا میں جتنی فضیلتیں کسی کے لیے لکھی گئی، اب کس کتاب میں کتنی لکھی گئی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں، اور علی کی شان میں کتنی ہے، میں وہ بیان نہیں کر رہا، میرا موضوع نہیں ہے. مان لیا کہ آپ پر نالا ہے، مان لیا آپ چھت ہیں. کسی نے کہا کہ فلاں امیر المومنین ہے، مان لیا آپ امیر المومنین ہیں، یہ سچے ہیں. مان لیا آپ صادق ہیں، یہ امین ہے، مان لیا آپ امین ہیں. میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، میرے ہم سفر رہیے گا. یہ برنالہ ہے، یہ چھت ہے. یہ صادق ہے، یہ امین ہے. جو پہلی فضیلت میں شامل ہے دوسری میں نہیں ہے. ایک فضیلت میں ہے، یہ برنالہ ہے، چھت نہیں ہے. یہ چھت ہے، امین نہیں ہے. یہ امین ہے، سچے نہیں ہیں. یہ سچے ہیں، شجاع نہیں ہے. یہ شجاع ہے، یہ میدان میں لڑنے والے نہیں ہیں. تم جنہیں مانتے ہو، مان لیا آیت غدیر میں یہ شامل، آیت ولایت میں یہ شامل، آیت بلغ میں یہ شامل. تم جسے مانتے ہو وہ ایک فضیلت میں ہے جسے ہم مانتے ہیں. اگر چاروں میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، پنجتن میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، 12 میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، 14 میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، آیت غدیر میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، آیت بلغ میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، آیت مباہلہ میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، آیت ولایت میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، واقعہ غدیر میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، لیلۃ المبیت میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، 313 میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، بدر میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، خندق میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، خیبر میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، پورے صراط دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، غدیر میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، شمشیر میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا. تمہارے پیروں میں اور ہمارے پیروں میں بس ایک فرق ہے، جنہیں تم مانتے ہو وہ کسی ایک فضیلت میں ہے، جنہیں ہم مانتے ہیں وہ ہر ایک فضیلت میں ہے. سب بات پڑھے پر تو رسول اللہ کی پوری زندگی کوئی دن آل محمد سے خالی نہیں، کوئی رات آل محمد سے خالی نہیں، کوئی لمحہ آل محمد سے خالی نہیں، کوئی سانس آل محمد سے خالی نہیں. اور حبی و حب اہل بیت اساس الدین. کسی صحابی نے آ کے پوچھا دین کیا ہے، مختصر بتائیے دین کیا ہے. کہا میری اور ان کی محبت. میری اور آل محمد کی محبت ہی دین ہے، اس کے علاوہ دین کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. تم ان کے پاس آ جاؤ، یہ تمہیں خدا تک لے جائیں گے. بات آگے بڑھاتے ہیں. آج جناب سیدہ کو ہم ہر مجلس میں سلام عقیدت پیش کرتے اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں. لعنت ہے اس بندے پہ جو کلمہ بھی علی کا پڑھے اور دشمنان سیدہ کی تعریف کرے. وہ اور تو کچھ ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ بی بی ہے جس کا باپ بھی صادق ہے،
جس کا بیٹا بھی صادق ہے، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ ان کا کلام سچا نہیں ہوتا۔ بات آگے یہ مشکل تو میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے میزان، ایک ہوتی ہے جنس۔ جنس کو تولا جاتا ہے، میزان میں تولا جاتا ہے۔ کسی نے کوئی چیز لی، اس کا وزن 2 کلو ہے یا نہیں، جس میں تولا جائے گا وہ میزان ہے۔ یہ کہہ دے 2 ہے تو ہے۔ ایک ہے جنس جس کو تولا جائے گا، ایک ہے میزان جس میں تولا جائے گا۔ آل محمد جنس نہیں بلکہ میزان ہے، ان میں تولا جائے گا۔ جو ان کے در پہ آئے گا سچا ہے، وگرنہ دنیا کا لعنتی ہے۔ پھر امام صادق کیا بیان کیا جائے؟ ایک مجلس میں 4000 شاگرد، اور ہندوستان سے اگر مجلس پڑھی جائے کہ ہندوستان سے یہاں پاکستان اور بھارت سے جو لوگ اور حکیم امام صادق سے جن کی گفتگو ہے یہ بھی موجود ہے۔ میں مختصراً بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک ہی لمحے میں بیان کروں اگر بیدار ہے۔ ایک حکیم ہندوستان سے گیا اور مولا سے کہنے لگا کہ میں نے دنیا کی ہر کتاب پڑھی ہے حکمت کے اوپر، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا سے اس نے سوال کیا، مولا نے جواب دیا۔ کہنے لگا آپ بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ مولا کو کہنے لگا، مولا نے کہا میں سوال کروں، صلوات پڑھنے کا محمد ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیجیے۔ اب توحید مفضل پوری ایک کتاب لکھی ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں 5 ہی کیوں ہیں، یہ پورے ہر انگلی پہ 3 ہی کیوں ہیں، ہاتھ پیچھے کو کیوں نہیں مڑتے، یہ آنکھیں 2 اس ناک کے درمیان کیوں ہیں، ناک کے نتنے نیچے کیوں ہیں، یہ پیشانی میں جھریاں کیوں ہیں، آنکھیں بادامی کیوں ہیں، بال بے جان کیوں ہوتے ہیں، پاؤں سیدھے کیوں ہوتے ہیں۔ پورے انسانی بدن کی 1400 سال پہلے تحقیق جب صادق آل محمد نے کی تو ہندوستان کا طبیب کہنے لگا یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا، کس سے پڑھا ہے؟ اگر داد دیں تو میں بولے بغیر اشارہ کروں، کس سے پڑھا ہے؟ سر اٹھا کے کہا ہمارے استاد کو رحمان کہتے ہیں۔ میں پھر اختصار کروں بس آخری واقعہ۔ کئی معجزات امام صادق کے ہیں، جس نے اردو میں پوچھا اردو میں جواب دیا، جس نے ہندی میں پوچھا ہندی میں جواب دیا، جس نے فارسی میں پوچھا فارسی میں جواب دیا، جس نے عربی میں پوچھا عربی میں جواب دیا۔ 4000 شاگرد بیٹھا کرتے تھے، اور ایک دن امام صادق کو آ کے کوئی کہنے لگا مولا فلاں شخص نے کیڑے بنائے ہیں مٹی سے، اور کہتا ہے میں ان کا اللہ ہوں۔ میں ایک معجزات توحید پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا مٹی سے اس نے کیڑے بنائے اور وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں۔ کہا کہ جب بات توحید کی آئے گی ہم چپ نہیں بیٹھیں۔ امام آئے، کہا کہ ہم سے بات کرو، تم کیا کہتے ہو؟ کہا کیڑے میں نے بنائے ہیں، میں ان کا اللہ ہوں، میں رب ہوں ان کیڑوں کا۔ مولا نے کہا بنائے کس سے ہیں؟ کہا مٹی سے۔ کہا مٹی کہاں سے لی؟ کیڑے تو نے بنائے ہیں تو مٹی بھی اپنی بنا، تو رب ملکیت ہماری ہے، جب ہم رب نہیں تو تو بھی رب نہیں۔ کہا کہ نہیں میں ان کا اللہ ہوں۔ مولا نے کہا اچھا اس بوتل سے جس میں اس نے کیڑے بنائے ہوئے تھے جو چل رہے تھے زمین پہ چھوڑو۔ اس نے کیڑے زمین پہ رکھے، کیڑے زمین پہ چلنے لگے۔ مولا نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ ان میں سے کس نے کیا کھایا ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا۔ کہا کیسے رب ہو جانتے نہیں ہو کیا کھایا ہے؟ کہا مجھے بتاؤ ان میں سے اس کا وزن کتنا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا اس کا وزن کتنا ہے۔ مولا نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ جو کیڑے مشرق جا رہے ہیں تو اللہ انہیں حکم دے مغرب چلو، جو مغرب چل رہے ہیں انہیں حکم دو مشرق چلو۔ کہا یہ میں نہیں کر سکتا، کہا تیری مخلوق ہے اور تیرا حکم نہیں مانتی۔ دیکھ علی کا شیر ببر بیٹا کیا کرتا ہے۔ مولا نے کیڑوں کو حکم دیا میں اللہ کی حجت بن کے مشرق والوں کو کہتا ہوں مغرب چلو، مغرب والوں کو کہتا ہوں مشرق چلو۔ یوں حکم ایمان پایا، کیڑوں نے رخ بدلا۔ کہا مولا آپ نے کیڑوں کے رخ بدل دیے، کیا
किसका दादा? सूरज मोड़ सकता है और तू कहता है कि तू नहीं जानता कि इनमें से वजन किसका कितना है। मैं अगर बताऊं तो ये भी बता सकता हूं इनमें से नर कितने हैं और मादा कितने हैं। बस आखिरी हदीस, फिर एक और शख्स आया, बिहार की ये रिवायत पढ़ने लगा हूं, बिहार की बस आखिरी रिवायत। मौला के पास आके कहने लगा, मौला अल्लाह ने सलमान नबी को ये मौजज़ा दिया था कि वो परिंदों से बात करते थे। कहा कि सलमान में और हम में ये फर्क है, सलेमान ने मांगा तब मिला और हमने कुछ नहीं मांगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो उसने ना दिया हो। ऐसा कुछ नहीं था जो उसने ना दिया। बोला इब्राहिम नबी का मौजज़ा भी है। क्या मौजज़ा? का इब्राहिम नबी ने परिंदे जिंदा किए थे। बस आखिरी बात सादिक मौला को सलाम अकीदत पेश करते हैं। इब्राहिम नबी ने 4 परिंदे ज़िबा किए थे। आप मौजज़ा कर सकते हैं? मौला ने कहा कि इब्राहिम ने किसी को भेजा था, परिंदे पकड़ के लाओ। अभी रुको, आसमान की तरफ निगाह की, तुम इधर आओ। मैं पूरी जिम्मेदारी से रिवायत पढ़ रहा हूँ। एक परिंदा आके बैठा, फिर दूसरी तरफ देखा, तुम इधर आओ। चारों परिंदे बुलाए और इमाम ने परिंदों को हुक्म दिया, जो तुयूर का भी ईमान है, जो जिन्नों का भी ईमान है, जो इंसानों का भी ईमान है, चारों परिंदों को कहा जमीन पे लेट जाओ, अभी तुम्हें ज़िबा करना है। परिंदों ने परों को समेटा, जमीन पे लेटे। इमाम ने कहा इन्हें ज़िबा करो। चारों परिंदों को ज़िबा किया गया। जब चारों ज़िबा हुए वो गोश्त रखने जाने लगा। मौला ने कहा ऐसे नहीं, सारों का गोश्त आपस में मिलाओ, फिर 4 टोलियां बनाओ, 4 पहाड़ के कोनों पे रखते आओ। जब 4 टुकड़े बने गोश्त के, अलग-अलग जगह रखे गए। जब रख के बंदा आया